اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ وما من دابۃ فی الارض، کوئی بھی جانور جو زمین میں آباد ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے اس جاندار کی اصلی رہائش گاہ جہاں ہے اور اس کی عارضی رہائش جہاں ہے، وہاں تک رزق پہنچاتا ہے۔ کُلٌ فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری باتیں تقدیر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ چیز چھپاتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے سے چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ تو حال کی بات ہے کہ انسان جو ہے چھپا رہا ہے تو اس کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تو مستقبل کے لحاظ سے بھی جانتا ہے، جو ابھی کام وجود میں نہیں آیا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، جس کو یہاں پہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، کہ کوئی بھی جاندار جو زمین میں ہے۔ دابہ ما یدب الارض، اس کو کہتے ہیں جو زمین پہ رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اڑتا ہے، بھلے وہ سمندری مخلوق ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ما من دابۃ ما یدب الارض، جو سمندروں میں آباد ہے، خشکیوں میں آباد ہے، بھلے پرندے ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ہیں یا انسان ہیں، یہ سارے لفظ دابہ کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کو اللہ پاک رزق دیتا ہے، اور ان کا رزق اللہ نے اپنے طور پہ اپنے فضل سے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ورنہ اللہ کے ذمہ کون کوئی کام لگا سکتا ہے؟ اللہ نے خود اپنے ذمہ لگایا۔ مشہور بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو درخواست کی تھی نا اللہ پاک سے کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بہرحال ان کی ایک روئے زمین پہ حکومت تھی، انہیں یہ اندازہ تھا کہ میں دعوت کر سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا سمندری مخلوق کی پہلے کرتے ہو یا خشکی کی؟ تو کہا سمندری کی پہلے کر لیتے ہیں۔ بڑی دعوت تیار ہو گئی، بڑے لمبی تفصیلی باتیں ہیں، بہت زیادہ میلوں پر دیگیں پکی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے جب وہ تیار ہو گیا نظام، تو کئی عرصے تک دعوت پکتی رہی، ایک نہیں جو ایک دن، کیونکہ پوری مخلوق کی تھی، چونکہ ہوا تابع تھی سلیمان علیہ السلام کے، یہ موسم، یہ چیزیں، وہ کھانا جو پکتا گیا وہ معتدل رہتا رہا، خراب نہیں ہوا۔ عرض کیا کہ اللہ پاک کھانا تیار ہو گیا ہے، اب جو مخلوق کھانے والی ہے انہیں بلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندری صرف ایک مچھلی کو حکم دیا کہ آپ جائیں، سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی ہے، وہ آ گئی، وہ سارا کھانا کھا گئی۔ وہ تو پوری مخلوق کی دعوت تھی، جن و انس کی تھی، اور چیزوں کی تھی، ساروں چیز ان کی تھی۔ سارا کھانا کھانے کے بعد سلیمان سے وہ عرض کرنے لگی کہ کھانا لاؤ، تو آپ نے دعوت کی ہے نا۔ تو آگے سے سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ اللہ پاک معافی چاہتا ہوں، اور آپ ہی اپنی مخلوق کو کھلا سکتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ مچھلی نے بات کہی کہ اس طرح کے 3 یعنی اس سے 2 گنا اور میں یومیہ کھانا کھاتی ہوں جو آپ نے میری دعوت کی ہے۔ تو سمندر میں مخلوق ہے اللہ پاک کی بے شمار۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ پاک کے ذمہ ہے، اور یہ اللہ نے خود اپنے ذمہ رزق کا نظام لیا ہوا ہے۔ فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ایک ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں سے گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ اشر ہے، یہ اصل یمن کے لوگ ہیں۔ یہ اشری قبیلہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ مسجد میں موجود نہیں تھے، اور یہ بہت تھکے ہوئے تھے اور انتہائی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ قبیلہ اشر جو ملنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو
یہ درخواست کرنی ہے کہ ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، چلو بعد میں تھوڑی دیر میں ملاقات ہو جائے گی، لیکن ہم مہمان ہیں اور ہمیں انتہائی زیادہ بھوک لگی ہے، آپ کے علم میں آ جائے بات تاکہ آپ انتظام کر دیں۔ یہ نمائندہ شخص جب آپ کے حجرے کے قریب آیا تو اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ جو بھی جاندار ہے اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے، وہ اس کو دیتا ہے اللہ، بھلے وہ اپنے اصلی وطن میں ہو یا سفر میں ہو۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کا ترجمہ ہے آگے۔ یہ شخص یہ بات سن کے واپس چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو، وفد والوں کو یہ کہا کہ بس آپ لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، انتظار کرو، بہت اچھا انتظام ہو گیا۔ ان ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ اطلاع ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہہ دیا ہے، بہرحال یہ بھی خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے اور وہ سا عربی زبان میں ایک بہت بڑے پیالے کو کہتے ہیں جس میں کئی لوگوں کا کھانا ہوتا ہے، 40-50 کا بعد نے لکھا ہے، تو اس میں روٹیاں، کھانا، گوشت سب کچھ ہے، اور ان کو کہا کہ آپ لوگ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کھانا اس طریقے سے استعمال کیا جیسے سنت ہے کہ تاکہ جو بچ جائے تو دوسرے کے لیے کر دیا جائے۔ کھانا انہوں نے خوب سیر ہو کے کھایا اور وہ کھانا بچ گیا۔ وہ شخص خاموش ہے جس نے یہ بات کہی تھی۔ ان میں سے جو دو ساتھی تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، ہمارے لیے تو کھانا پورا ہو گیا ہے، اب یہ ہے کہ آپ دونوں لے جاؤ یہ کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ عرض کریں کہ حضرت ہمارے لیے کھانا پورا ہو گیا تو آپ کسی اور کو آپ دے دیں، اور یہی بات ہے سنت کی، ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، کل کھائیں گے، پرسوں کھائیں گے، کل بھی اللہ زندہ ہے، وہ کل بھی کھانا کھلائے گا۔ اس لیے بعض دفعہ ذخیرہ کیے ہوئے کھانے خراب بھی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیوں ذخیرہ کرتے ہیں؟ اللہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، آج کھانے کا بندوبست کیا کل بھی کرے گا، کسی کا بھلا کریں اس کی دعا سے آپ کا نظام چلتا رہے گا۔ وہ گئے اور وہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا اور ساتھ کی ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی بندہ نہ ملا ہے اور نہ میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا نا آکے کہ آپ نے جو کھانا بھیجا تھا ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا تھا، بڑا لذیذ تھا اور کھانا پورا ہو گیا ہے، تو بچ گیا تو ہم نے کہا آپ کسی اور کو دے دیں۔ یہ ساری باتیں ان میں ہمارے لیے سبق ہے۔ جب بھی کوئی شخص دعوت کرے تو اس میں یہی طریقہ کھانے کا بھی ہو کہ تاکہ بچا ہوا کھانا دوسرے کے لیے استعمال ہو جائے، تھوڑا تھوڑا اپنے لیے ڈالنا چاہیے۔ وہ جنگلی نظام نہیں ہونا چاہیے، جیسے جانور ہونا دو چار اور بھوکے ہوں تو ان کے لیے چارہ ڈالو تو سارے گڑم ہو کے پڑ جاتے ہیں اور چارے کے اوپر ایک ایک کو سر مارتا ہے، ایک سر مارتا ہے۔ اب تشریح کی تو میرے خیال ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو کہ ہوٹلوں میں جب کھانا ہوتا ہے اور کس طریقے سے دڑم ہو کے پڑتے ہیں، جیسے کہ یہ فارمی مرغی، انگریز مرغی نا، اس کبھی دیکھی نہیں ہے لوگوں نے، اور صحت کے لیے ضرر ماز ہے یہ مرغی، اور دنیا اس کے اوپر ایسی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ مہذب لوگ ہیں۔ ظاہر دیہاتی لوگ تو اس طرح کی ہوٹلوں میں آ کے کھانا تھوڑی کھاتے ہیں، یہاں ان کی کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جو لکھا ہے نصیب میں ہوگا وہ ملے گا۔ کیا خبر وہ جو ادب و احترام اور سنت کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے اس میں اللہ برکت رکھے۔ تو بندہ ایسی جگہ میں جائے تو باقاعدہ سنت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ یہی ہماری جو ادا ہے وہ ان کے لیے کوئی سبق کا سبب بن جائے۔ ایک تو ان کے کھانے کا انداز اچھا تھا کہ جو بچ گیا وہ پیش کیا۔ دوسری بات اس سے اور بہتر، کھانا جب اچھا لگے، خصوصاً گھر کا بھی ہو یا کوئی شخص دعوت کرتا ہے اور کھانا آپ نے کھایا ہے تو اس کھانا پکانے والے کا کوئی حق ہے، اور وہ حق اسلام نے بتایا ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کریں، اللہم اطعم من طعمنا واسق من سقانا واجعلنا من المسلمین۔ اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو بھی کھلا، جس نے ہمیں پلایا اس کو بھی پلا۔ ایک تو یہ حق ہے۔ دوسرا یہ حق ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کا کھانا بہت اچھا تھا اور آپ نے ایسا ہی کھانا پکایا کہ جو میرے مزاج کو بہت پسند تھا۔ وہ بندہ خوش ہو جائے گا، وہ آئندہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ تو میرا کھانا لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ساتھیوں کی بھی دعوت کروں۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں گھر میں تو مزیدار طرح کبھی سالن کھانا ملا ہی نہیں ہوتا، کوئی شخص ان کی دعوت کر دے تو اس میں وہ چمٹیاں نکالتے رہتے ہیں، یہ تو ایسا ہو گیا تو یہ ویسا ہو گیا۔ بھائی آپ بھی کبھی اچھا پکا کے کھلاؤ، دوسرے ساتھیوں کو اندازہ ہو جائے۔ تو ان ساتھیوں نے اس سنت پہ بھی عمل کیا، آپ کے پاس وہ کھانا لے کے آئے، حضرت یہ کھانا بچ گیا ہے کسی اور کو دے دیا جائے، اور ساتھ یہ عرض کیا کہ حضور کھانا بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ بڑا لذیذ تھا کھانا، بڑا بابرکت تھا، اس طرح کہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا، نہ مجھے کوئی آپ کا بندہ ملا ہے، کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ پھر اس ساتھی نے اب قصہ اپنا پورا سنایا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا تھا کھانے کی درخواست کرنے کے لیے، تو آپ کے حجرے کے اندر سے مجھے تلاوت کی آواز آئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ اللہ کے ذمہ ہے کھانے کا بندوبست کرنا، جہاں بھی انسان ہو، عارضی ہو، سفر میں ہو، پکا وطن ہو۔ میں یہ آیت سن کر واپس چلا گیا کہ اللہ نے عام جانوروں کا رزق جب اپنے ذمہ لیا ہے تو ہم تو آخری امت والے لوگ ہیں، نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، انسان ہیں، ہمارے لیے بطریق اولا اللہ کھانے کا انتظام کرے گا جب عام جانوروں کا کرتا ہے انتظام۔ میں یہ آیت سن کے چلا گیا تو اللہ پاک نے یہ غیبی شکل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے کوئی بندوبست نہیں کیا کھانے کا، اللہ پاک نے ہی بندوبست کیا ہے کہ جو خیر الرازقین ہے، جو بہترین رزق دینے والا ہے، تو سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اسباب کو اختیار کرنا رزق کمانے کے لیے، اسباب کو اختیار کرنا، جائز اسباب کو، یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ اور پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد فیصلہ اللہ کے حوالے چھوڑنا، یہ توکل علی اللہ ہے۔ بالکل اسباب کے بغیر توکل کرنا یہ محبوب نہیں ہے، یہ ایمان کی کوالٹی کی بات ہے، یہ درجات ہیں کہ بغیر اسباب کے توکل یہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہمیں جو حکم ہے کہ آپ جائز اسباب کو اختیار کریں اور پھر فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑیں۔ جو آپ نے محنت کی ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ جو دنیا کے لحاظ سے محنت کرتا ہے اللہ اس کو بھی پھل دیتا ہے، جو آخرت کے لحاظ سے محنت کرتا ہے اللہ اس کو بھی اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے، لیکن فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، پھر اس میں ناراضگی نہیں ہوتی، دل میں کوئی پریشانی نہیں آتی کہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، فلاں کیا تھا تو فائدہ ہی نہیں ہوا، میری کسی دفتر میں درخواست ہی نہیں سنائی گئی، فلاں ہی نہیں ہوا، میرا تو اضافہ ہی نہیں لگا تنخواہ میں۔ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل میں کمی ہے۔ جو اسباب اختیار کرنے کے ہیں وہ کر لیے جائیں، اب فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، اگر اللہ کی مرضی ہے ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو اسی میں بہتری ہے، جب پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ جب ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے، ہر فیصلہ اللہ کے حوالے اور سپرد ہوتا ہے، پھر پریشانی اور غم و حزن نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ جس وقت وہ واپس آ رہے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس سے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو غصے کے علاج کے لیے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیجا، اور وہ وہاں مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا، پھر باہر نکل آئے، جدھر رخ ہوا ادھر ہی روانہ ہو گئے، اور لیکن یہ سارا سفر من جانب اللہ تھا۔ اتفاق سے اللہ کے پیغمبر سے جا کے ملاقات ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام سے۔ اقبال کہتا ہے نا، اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شعیب آئے میسر یعنی پیغمبر کی اصلاح بھی اعتدال میں لانے کے لیے غصے کو کرائی جا رہی ہے۔ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی شاگردی کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں تو اس سے بطریقے اولا ضرورت ہے کہ اولاد کے اوپر کس طرح رہنا ہے، کب غصہ کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یہ تو اور زیادہ ضروری ہے۔ ہم تو بہت دور ہیں۔ ادھر علم کی بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کے علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے، شادی ہو گئی، وہ 10 سال بکریاں چرانے کا نظام ہو گیا، واپس آ رہے ہیں تو ایک آگ دیکھتے ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ گھر والوں کا امکسو، آپ ادھر ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں، اگر آگ نہیں ہے تو کوئی گھر تو ہوگا، وہاں سے کوئی خبر لے آؤں گا کہ راستہ کدھر ہے، کہاں جانا ہے۔
پھر سوچنے لگے کہ یہ گھر والوں کو بھوک لگے گی، مجھے ادھر دیر ہو جائے گی، تو اس کو کھانا پینا کون دے گا، یہ تو ہے بھی اکیلی اور وہ تکلیف میں بھی تھی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ الہامی شکل میں وحی بھیجی کہ آپ کے قریب جو پتھر ہے، آپ کے پاس لاٹھی تو ہے نا، اس پتھر کو مارو۔ پتھر کو جب لاٹھی ماری تو پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر بھی لاٹھی مارو۔ جب اس پر بھی لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے بھی پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا اس پتھر کو بھی مارو۔ جب اس پتھر کو مارا تو اس کے بعد سے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں تر و تازہ ہرا پتا تھا اور جس کو وہ کھا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا اور فکر مند تھا کہ ان کو کھانا کون کھلائے گا، کھانا تو اللہ ہی کھلاتا ہے، میرا اس کے اوپر ایمان تھا، لیکن اب ایمان بالمشاہدہ ہو گیا ہے۔ فرمایا یعلم مستقرہا و مستودعہا، اللہ کے ذمہ ہے یہ رزق۔ یہ دونوں واقعات قبیلہ اشہر کے اور پتھر والی بات مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے جو ہم آج 12ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، فرمایا یعلم مستقرہا و مستودعہا، اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کا اصلی وطن کہاں ہے اور وہاں پہ اس کو کتنا رزق چاہیے، وہاں دیتا ہے۔ ومستودعہا، اور اس کا عارضی وطن کہاں ہے، بندہ سفر میں جاتا ہے وغیرہ تو ادھر بھی تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو اللہ اس کے رزق کو وہاں پہنچاتا ہے جو جہاں جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس انسان کا رزق وہاں بھی ہوتا ہے کہ جہاں اس رزق کا وہ مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام پڑ جاتا ہے اور ادھر اس کو جانا پڑ جاتا ہے، اس کا رزق وہاں پہنچا ہوا ہے جس رزق کا یہ مالک نہیں ہے، لیکن وہ رزق ہے اس کے لیے۔ کئی دفعہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یعلم مستقرہا، اصلی ٹھکانے کا رزق بھی اللہ جانتا ہے، یعنی جو شخص جنت میں جائے گا اس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا۔ ومستودعہا، اور عارضی کہ جو قبر میں جاتا ہے، جو نیک شخص ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ یعلم مستقرہا، اللہ اس رزق کو بھی جانتا ہے کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ جو نطفہ حمل کی شکل بن جاتا ہے تو شکم مادر میں اس کو کتنا دینا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ ومستودعہا، جو صلب پدر میں جو ایک غذا کی شکل میں جراثیم بنائے وہ اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ سمجھ نہ سکے۔